بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور وہاں کوئی لکھنے والا کاتب نہ ملے، سو رہن رکھنے کی چیز ہیں جو قبضے میں دے سکتے ہوں تو دے کر معاملہ کر لو، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار ہے تو پھر جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کا حق وقت پر پورا ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے جو کہ اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور شہادت کا اخفا، شہادت کو چھپانا یہ مناسب نہیں، شہادت کو نہ چھپائے۔ جو شخص اس شہادت کو چھپائے گا اس کا دل بھی گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 پر 3 ہے، جس میں 3 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حالت سفر میں قرض لین دین ہو تو مسئلہ کیا ہو۔ نمبر 2، پھر اس کے بعد اگر لکھنے والا نہ ملے تو کیا کیا جائے، یا پھر سامنے والے پر اعتبار ہے تو بغیر لکھے کے بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، شہادت کو، گواہی کو نہ چھپائے۔ تو میرے عزیزوں، لکھ لینا، اچھا یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لین دین کرتے ہیں ادھار کا، اگر آپ لکھنا پڑھنا کر لیں گے اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نہیں کریں گے نعوذ باللہ، اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہیں، وہ اللہ الصمد ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ تو اللہ پاک نے جو تمہیں حکم دیا ہے یہ تمہارے بھلے کے لیے دیا ہے۔ دنیا کے جتنے قانون ہیں، کسی بھی ملک کا قانون وہ بنتا ہے معاملہ بگڑنے کے بعد کرنا کیا ہے اس پر قانون بنایا جاتا ہے۔ بھئی چوری ہو گئی، اب چور کو کیا کریں، قانون بناؤ۔ بھئی قتل ہو گیا، اب قاتل کی سزا کیا ہے طے کرو۔ یہ دنیا کے قانون بنائے جاتے ہیں اس پر۔ بھئی کسی نے کسی پر حملہ کر دیا، اب کیا کریں بدلے میں، بتاؤ، قانون بناؤ۔ دنیا بھر کا جو قانون ہے وہ جرائم ہو جانے کے بعد، لڑائیاں ہو جانے کے بعد، حالات آ جانے کے بعد کیا کرنا ہے اس پر قانون بنا ہوا ہے۔ مگر اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام ہر اس چیز سے روکتا ہے جو برائی کا سبب ہو، برائی ہونے ہی نہ دو، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ لڑائی ہی نہ ہو، اسلام نے ایسے احکام ڈالے ہیں۔ لڑائی کے بعد کیا کرنا نہیں، لڑائش نہیں ہونا، وہ معاملہ پہلے کر لیو۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے شراب کا ایک گھونٹ، حالانکہ ایک گھونٹ میں کوئی نشہ نہیں آتا، مگر جیسے ایک بوتل پینا حرام ہے ویسے ایک خطرہ بھی منہ میں ڈالنا حرام ہے، جبکہ ایک قطرے میں نشہ نہیں ہے۔ مگر بات شروع ہوتی ہے ایک قطرے سے، ایک گھونٹ سے، ایک فنجان سے، کہ یہاں اگر نہیں روکا جائے گا ایک قطرے سے، اگر یہاں نہیں روکا جائے گا ایک گھونٹ سے، تو پھر وہ پوری بوتل بھی پی سکتا ہے۔ یہاں روکو تو پھر وہ وہاں جا کر بچے گا۔ یہ نہیں کہ ابھی پورا پی جائے گا پھر مسئلہ نہیں، پہلے ہی قدم پر اسلام روکتا ہے۔ ایک قطرہ بھی منہ میں ڈالنا حرام ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ جو ایک قطرہ نہیں ڈالے گا وہ کبھی شراب تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب شروع ہی نہ ہوا معاملہ تو ختم کہاں سے ہوگا۔ اور ایک مثال، غیر محرم عورت پر، اجنبی عورت پر نظر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ بات شروع ہوتی ہے نظر سے۔ اگر نظر ہی تمہاری نیچے ہو جائے بازاروں میں تو پھر زنا جیسا بدترین عمل کبھی نہیں ہو سکتا۔ زنا کی شروعات نظر سے ہوتی ہے۔ اگر نظر سے نہ روکا جاتا اسلام کے اندر کہ بھی جی بھر کے دیکھو، جی دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے، دیکھنے سے تھوڑی نہ زنا ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھنے کی اجازت ہوتی تو پھر تو زنا عام ہو جاتا پوری دنیا کے اندر۔ نہ ہے تب یہ حالت ہے، اگر ہوتی تو پھر کیا ہوتا۔
زنا تو آخری عمل ہے مگر شروعات نظر ہے. تو ہمارے کسی عالم دین سے مسلمان کی بچی پڑھی لکھی بڑی لڑکی مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضرت نے کہا کہ بیٹی ہمارے یہاں بڑی بچی کے ساتھ ہاتھ ملانا جائز نہیں، مناسب نہیں ہے. تو اس بچی نے کہا کہ حضرت آپ کہاں ہیں، دنیا تو کہاں تک پہنچ گئی. یہی نا سب کی مثال، دنیا چاند پر پہنچ گئی. کیا مطلب دنیا چاند پر پہنچ گئی تو کیا نکاح کرنا چھوڑ دیں؟ دنیا جو ہے چاند پر پہنچ گئی، لوگ چاند پر چلے گا اور ابھی بھی آپ ہاتھ ملانے سے. تو حضرت نے سمجھایا بیٹی یہ کرنٹ کی ویر دکھایا. حضرت نے کرنٹ کی ویر دکھا کر کہا یہ جو کرنٹ کا وائر ہے اس میں کرنٹ ہے، ہاتھ لگا دو اسے. تو اس بچی نے کہا کہ حضرت کیسے لگاؤں گا، کرنٹ مار دے گا. دنیا کے معمولی کرنٹ کا خوف ہے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب بالغ ہوتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں، جب ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ شیطانی کرنٹ سے ڈر نہیں لگتا. معمولی ایک وائر کے کرنٹ سے بچانے کے لیے دنیا نے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کیا ہے نا انتظام. اس پر پلاسٹک لگائی ہے تاکہ وہ کرنٹ کسی اور کو نہ لگے. اوپر پلاسٹک کا کورنگ ہوتا ہے تب جا کر وائر بنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تار کھلی رہے گی تو کرنٹ لگ جائے گا. یہاں تو شیطان کا کرنٹ ہے، یہ تو اس سے خطرناک ہے. وہ کرنٹ لگنے سے جان جاتی ہے مگر یہ کرنٹ لگنے سے ایمان چلا جاتا ہے. بجلی کا کرنٹ لگنے سے جان جا سکتی ہے مگر عورت کا کرنٹ لگنے سے شیطان کی طرف سے وہ تو آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. پھر تو کیا رہ گیا؟ ایمان تو جان سے بھی افضل چیز ہے. اگر اس کی حفاظت نہ ہوئی تو پھر کیا کیا؟ یہ تو شروعات ہے. ہاتھ ملانا، کلے سے کلہ لگا کر مصافحہ کرنا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایک جگہ مرد عورتوں کا اختلاط کر دینا، دعوت میں سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا. اب کہاں حضرت وہ سب زمانہ نہیں ہے، وہ بس کھالے کھالے جاتے رہنے چھوڑو. اب کہاں وہ بیچ میں پردہ کر لے کو. اب آپ کے نزدیک اہمیت نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے مگر اسلام تو آج بھی الحمدللہ اپنی شان کے ساتھ باقی ہے. عمل کرنے والے کر رہے ہیں، ڈرنے والے اللہ سے ڈر رہے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ اہمیت ختم ہو گئی ہے تو وہ بات الگ ہے. آپ کے اندر اگر اسلام کا جذبات نہیں ہے تو وہ بات الگ ہے. آپ پردہ کرنا چھوڑ دیں، آپ اپنی عورتوں کو نقاب پہنانا چھوڑ دیں، بات الگ ہے، وہ تمہاری مسئلہ ہے. مگر اسلام آج بھی وہی حکم کرتا ہے. اسلام ابتدائی قدم کو روکتا ہے کہ جب نظر نیچی ہوگی، کسی سے مصافحہ نہیں ہوگا تو آخری جو عمل ہے زنا وہ بھی نہیں ہوگا. اس سے پہلے ہی بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو. اسلام کیا کہتا ہے؟ جب تم داخل ہو سلام کرو ایک دفعہ، پھر دو چار منٹ رک کر پھر سلام کرو، پھر 2-4 منٹ رک کر سلام کرو. اگر 3 دفعہ اندر سے کوئی جواب اور اجازت نہیں ملے تو واپس آ جاؤ. اجازت کے ساتھ گھر کے اندر جانا اسلام سکھاتا ہے. کیوں؟ اگر یہ نہ سکھایا جاتا، بغیر اجازت گھر کے اندر آنے کی اجازت ہوتی تو پھر تو چوریاں ہو جاتی. اب صبح گھر میں داخل ہو گئے، کسی کے دروازہ کھلا تھا، گھر میں داخل ہو گئے، فون پڑا ہوا ہے، گھڑی پڑی ہوئی ہے، پیسہ پڑا ہوا ہے، لوگ سو رہے ہیں، کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی اپنے کام میں لگا ہے، آپ گھر کے اندر داخل ہو گئے. لا محالہ نقد پیسوں پر جب نظر پڑے گی تو آدمی کی نیت بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے. بغیر اجازت گھر میں جانے سے روکا گیا، تب جا کر چوری والے عمل سے بچا جا سکتا ہے. تو اسلام کا نقطہ یہ ہے، اسلام کا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام بعد میں قانون نہیں بناتا، پہلے ہی نمبر پر قانون بناتا ہے تاکہ وہ چیز وجود میں نہ آئے. اس لیے لکھا پڑھی کا مسئلہ ہے کہ بھئی ادھار کا مسئلہ ہے. اگر لکھا پڑھی نہیں کرو گے تو پھر بعد میں جھگڑے ہوں گے، پھر تو میں ہوگا مسئلہ، پھر ایک دوسرے پر حملے ہوں گے، مارا ماری ہوگی، معاملہ عدالتوں تک جائے گا، پھر خاندان کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہونے سے اچھا ہے یہاں لکھا پڑھی کر لو، اس میں تمہاری بھلائی ہے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم حالت سفر میں ہو اور کوئی معاملہ لین دین کا چل پڑے اور بات طے ہو جائے، لکھنے والا کوئی نہیں ہے، کاتب کوئی نہیں ہے، اگریمنٹ بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بھی دونوں پارٹیز لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کوئی سہولت وہاں پر موجود نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، رحم رکھ دیں گے کوئی چیز. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حالت سفر میں ہی یہ چیز رحم رکھنا جائز ہے، مگر بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، اس کے علاوہ اپنے اپنے گھر میں جب ہوتے ہیں، مقام میں،
تو مقام میں بھی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو کسی ساتھی کے پاس اپنی چیز امانت رہن رکھ کر ان سے قرض لے سکتے ہیں۔ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت زندگی کا، مگر گھر کے حالات ایسے ہیں کہ گھر میں کھانے کو بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی تھا تو ان کے پاس اپنا زرہ، اپنا ایک زرہ جو اونٹ پر گھوڑے پر ڈال کر بیٹھ کر جاتے ہیں، وہ قیمتی ہوتا ہے، چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ زرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وسق گیہوں کے لیے گروی رکھ دیا، رہن رکھ دیا کہ بھئی یہ میری امانت آپ کے پاس رکھیں، اتنے وسق مجھے گیہوں دے دیں، جب میرے پاس گیہوں آ جائے گی تو میں واپس کر کے اپنی زرہ واپس لے لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ عمل فرمایا ہے۔ جب آپ مقام میں تھے، گھر میں تھے، تو معلوم ہوا، بعض علماء نے فرمایا کہ سیدھے سادے حالت میں بھی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، سامنے والے کو بھروسہ دلانا ہو تو اپنے پاس سے کوئی قیمتی چیز رکھ دے، اس کے پاس سے قرض اٹھا لے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی چیز لے سکتے ہیں آپ۔ کل میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ رہن رکھی ہوئی چیز، امانت رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ 4 اماموں میں سے ایک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت کا یہ کہنا ہے کہ بھی مثال کے طور پر گھوڑا کسی نے رہن رکھ دیا اور کچھ پیسے ادھار لے کر چلا گیا، اب یہ گھوڑا جو اس کے پاس رکھا ہے 1 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، اب گھوڑا کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اس کی اپنی کچھ ضرورت بھی ہے، تو اس کا کون دیکھے گا؟ اور رکھنے والا تو رکھ کر چلا گیا، وہ تو ادھار لے کر چلا گیا، اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ جو جس نے قرض دیا، اب وہ گھوڑے کو روزانہ چارہ کہاں سے لا کر ڈالے گا؟ اب وہ اب گھوڑے کا خیال کہاں رکھے گا؟ تو اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث بھی موجود ہے ترمذی شریف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گھوڑا رہن رکھے ہوئے گھوڑے سے سواری کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی جو ہے دودھ والے جانور کا دودھ استعمال کرنا چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان جانوروں کی دیکھ بھال کرے، وہی اس کا معاوضہ ہے۔ ایک گھوڑے کو چارہ ڈالے گا، یہ گھوڑے کی دیکھ بھال کرے گا، بدلے میں وہ اس پر سواری کر لے گا۔ باقی اور کوئی دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کا چارہ ہے، اس کی دیکھ بھال ہے، اسے نہلانا دھلانا ہے، اس کی حفاظت کرنا، بدلے میں وہ اس کا دودھ استعمال کر لے، ٹھیک ہے، بدلے میں بدلہ لمسم، حدیث موجود ہے۔ اس پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو چیز ایسی اگر کوئی جاندار کوئی چیز رکھی جائے، گھوڑا، بکری، گائے، اونٹ، اگر ایسی کوئی چیز جس کا کوئی خرچہ روزانہ آتا ہو، تو اب وہ پیسے دینے والا تھوڑی نا اپنے جیب سے دے گا، پھر وہ تو اس کا جو ہے خرچہ، اس کی دیکھ بھال کرے گا، بدلے میں اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ مگر باقی ائمہ فرماتے ہیں حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، نبی نے فرمایا، یہاں بھی حدیث ہے، تینوں اماموں کے پاس بھی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر قرض پر لیا ہوا نفع سود ہے، حدیث موجود ہے۔ تو باقی ائمہ کہتے ہیں کہ بھئی رہن رکھی ہوئی چیز، امانت رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ باقی اگر مثال کے طور پر کوئی ہمارے پاس گھڑی رہن رکھ کر کچھ رقم لے کر گیا ہے، اب مجھے کہیں پروگرام میں جانا ہے، گھڑی بہت خوبصورت ہے، اگر میں اس سے کہوں کہ بھئی تو اجازت دے تو میں تیری گھڑی پہن کر جاؤں، وہ کہے ٹھیک ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہ اجازت دے تو پھر آپ پہن کر وقتی طور پر جا سکتے ہیں پروگرام میں، باقی جب آپ پروگرام سے آ جائیں گے واپس نکال کر رکھ دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو کچھ بڑی رقم قرض میں دے رہے ہیں، وہ بدلے میں اپنا کوئی خالی گھر دے رہا ہے، بھئی یہ گھر میرا تمہیں رکھو رہو امانت، جب میں پیسے واپس لوٹا تو تب تمہیں گھر مجھے خالی کر کو دے ڈالو۔ تو اب یہاں جب قرض دینے والا گھر میں رہنا چاہے تو اس گھر والے مالک سے جسے قرض دیا ہے اسے اجازت لے لے، اجازت بھی لے اور ساتھ میں مہینے کو کچھ بطور کرایہ بھی دے دے تاکہ سود میں شامل نہ ہو۔ یہ بہت باریک مسائل ہیں۔ کسی ایک ہمارے ساتھی نے دریافت کیا تھا کہ جیسے آٹو والے کرایہ لیتے ہیں اور ٹیکسی والے کرایہ لیتے ہیں، اور راتوں میں بعض دفعہ کیا کرتے ہیں 1.5 لیتے ہیں، 1.5
ایک کا 1.5 یا ایک کا ڈبل لے لیتی. سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ وہ مسئلہ میں نے دیکھا تو جو میٹر میں کرایہ دکھاتا ہے وہی کرایہ ان کو لینا مناسب ہے، اس سے زیادہ لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے. بھائی جب اس سے زیادہ لینے کا تو پھر میٹر میں طے کیوں کیا آپ نے؟ جب ایک میٹر طے ہے کہ بھی سٹی سے ادے گیری تک، راجو نگر تک 100 روپے 200 روپے جب طے ہے تو طے ہے، پھر اس کے اوپر لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو اس کے اوپر لینا یہ بالکل ان کے لیے مناسب بھی نہیں، جائز بھی نہیں. اب دینے والا بیچارہ مجبور ہے، کہیں سفر سے آیا ہے، رات میں 1:30 بجے ٹرین سے اترا ہے، اب اسے گھر تک پہنچنا ہے، گھر والا کوئی نہیں پہنچا تو اسے جانا ہے، جب مجبوری میں جائے گا. مگر میرے عزیزوں، میری رائے یہ ہے ہمارے شہر کے علماء سے، جو بڑے بڑے مفتیان موجود ہیں ہمارے شہر میں، ایک چھوٹا سا رسالہ تجارت کے بارے میں آسان زبان میں سارے مفتیان تقریباً الحمدللہ 60 سے 70 مفتیان ہیں، نئے پرانے سب کو جوڑے میسور میں. ایک زمانہ تھا اکیلے مفتی صاحب، مفتی بشیر صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی خبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. جب آئے تھے تو ہمیں سنتی، ہمیں تو دیکھے نہیں، وہ ادمیہ سے سنتی. جب انہوں آئے تھے تو ریلوے اسٹیشن کو پہنچ گئے، وہ کیسا ان کو استقبال کرے وغیرہ ادمیہ بولتی. تو پہلے حافظ قرآن جب 70 صاحب آئے تھے تب ان کا استقبال کیسا ہوا تھا، مفتی بشیر صاحب جب آئے تھے تو کیسا استقبال ہوا تھا کہ پورے شہر کو ایک مفتی، پورے شہر کو ایک حافظ. اللہ کا کرم ہے، آپ کی محنتیں ہیں، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کا مجاہدہ، آپ کا تعاون مدارس کو الحمدللہ 60 سے 70 مفتیاں ہیں، اب بھی رہی کہ آگے پیچھے ہو سکتی. تو میری تو یہی رائے ہے کہ پورے شہر میسور کے مفتیان کی ایک یونین ہو، کوئی بھی نیا مسئلہ مارکیٹ میں آئے سب مل کر ایک معاملہ طے کریں، تاکہ یہ مفتی ایک بات، وہ ایک مفتی ہے وہ ایک بات بول جائے تو سب کنفیوز ہوتی. 60-70 مجمع ایک مہینے میں ایک دفعہ بیٹھ جائے، بھئی اس مہینے کوئی نیا مسئلہ پیش آیا ہو تو پیش سامنے لائیں گا، سب بحث کریں گے قرآن حدیث کے سامنے، ایک طے کر کے اعلان کر دیا جائے گا پورا میسور میں، یہ جو کریڈٹ کارڈ ہے اس کا یہ مسئلہ، سیونگ اکاؤنٹ کا یہ مسئلہ. کوئی بھی چیز مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی بھی نیا مسئلہ پیدا ہوگا پورے شہر کے مفتیان بیٹھ کر طے کر دیں گے ایک مت، تو سب پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. مگر کہاں ماشاءاللہ حضرتان کے پاس وقت نہیں ہے، اسلامی معاشرے کے جلسے کرنے ٹائم نہیں ان کے پاس، کرنے کے کام یہ نہیں سمنا. تو تجارت کے بارے میں بھی ایک چھوٹا سا رسالہ 5, 10, 20 صفحے کا بنا دیں آسان زبان میں، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، آسان زبان میں لکھو. سارے تاجر ماشاءاللہ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی تاجر نہیں چاہتا، بلکہ ہر تاجر چاہتا ہے کہ حلال کاروبار کرے، مگر اس بیچارے کو مسائل معلوم نہیں. اور ہمارے جمعہ کے بیان ماشاءاللہ شوال کی فضیلت، رمضان کی فضیلت میں گزر گئی تھی، وہ نہیں بولے تو بھی ایک جھڑی بولنا، کیا پورا ربیع الاول کا مہینہ گزر گا، حضرت سیرت چھیڑے نہیں کری، رمضان کے مہینے گزر گا، رمضان کے بارے میں بولے نہیں تو ہو رہا ہے. تو وہاں بھی مسائل یاد دلانا ہے. اب تجارت کے مسائل آخر کب بیان کیے جائیں؟ تو اس سے بہتر ہے سارے مفتیان مل کر چھوٹا سا ایک رسالہ چھاپ دیں آسان زبان میں، یہ حلال یہ حرام یہ صحیح یہ نہیں، سب تاجروں میں تقسیم کر دیں گے. الحمدللہ آپ دیکھیں گے 5-10 سال کے اندر پورا مارکیٹ صحیح نہج پڑا جائے گا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے، کیا مشکل ہے. اب اتنے باریک مسئلے تو بولنے نہیں ہوتا، جو ان کے لیے مناسب ہے وہ آسان لکھ کر یہ کرنے کا کام. کیوں؟ حلال لقمہ بہت ضروری ہے. میں تو کہوں گا مدارس کے چندے کے لیے بھی اگر حلال چاہتے ہو تو اپنے بازاروں کو ٹھیک کرو، ورنہ انسان کو سے پیسے دیتا ہے، پھر جو کماتا وہی تو دیتا ہے. جب آپ نے ان کو تجارت کے مسائل نہیں بتائے، اسے حلال حرام کا نہیں پتا، جو کما رہا ہے وہی تو چندہ دے گا، اور کیا دے گا. اور جو چندہ آپ لے رہے ہو اس میں آپ کہیں گے جنید بغدادی پیدا ہو جائیں، بایزید بستامی پیدا ہو جائیں، کہاں سے پیدا ہو جائیں گے؟ جب لقمہ ہی شک والا ہو گیا، مشکو، تو پھر بچہ مدرسے کو جو چندہ مل رہا ہے یہی تو مل رہا ہے، مارکیٹ کا پیسہ اور کہاں سے مل رہا ہے؟ پیسہ پاک ہوگا تو پھر مدارس میں بچے بھی پاک صاف نکلیں گے. تو یہ کرنے کے کام ہے، بجائے لاکھوں روپے ہم ادھر ادھر کھانے پینے میں پروگراموں میں ڈال دیں. پتہ نہیں کتنے اصلاحی معاشرے کے جلسے ہو رہے ہیں، ایک رسالہ یوں بیٹھ کر نہیں نکالتے، بیٹھ کر یہ کرنے کے کام ہے. پورے شہر کے علماء، پورے شہر کے مفتیان مہینے میں ایک دفعہ بیٹھک کریں. کیا مشکل ہے مجھے آپ بتاؤ؟ 1-2 گھنٹے بیٹھ کر پورے شہر کے حالات پر تبصرہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کریں گے. ان کو دیکھا تو ان کو ہوتا نہیں، اللہ معاف فرمائے، میری بات کر لیں تو باقی سب اچھے سیدھی. تو بہرحال تو یہ ہونا چاہیے تاکہ سب کو آسانیاں پیدا ہو جائیں. تو فرمایا اچھا ہمیں نمازیں ہم کو دیکھ کو بولتی، کیا حضرت ہمیں کیا کی سمجھا تھا ان کو، داڑھی چھوڑ کو ہی جماعت کو جا کو انہوں ایسا کر دا لینا.
کرنے والے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر ڈالے. جب آپ نے ایک گاؤں دیہاتی کے پاس ایک اونٹ، وہ بازار میں کھڑا تھا اونٹ بیچنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دیکھا بڑا عمدہ اونٹ تھا. کہا بھی کتنا میں؟ ایک معاملہ طے ہو گیا، اتنے میں طے ہو گیا. نبی نے کہا پیسے گھر میں رکھے ہوئے لے کر آؤں گا. تو پھر آپ چلے گئے پیسہ لانے کے لیے، تو پیچھے اور ایک جنا کون کی لینے والا تو نے اور ذرا قیمت بڑھایا، 100 کے بجائے 110 دے دوں گیا، کون کیا کو 120 دے دوں گیا، کون کیا کو 150 دے دوں گیا. اب رتی اس کا مائنڈ بدلتا گیا بیچنے والے کا. پیسے زیادہ آ گئے تو کیا کر ڈالتی؟ مائنڈ چینج کر لیتے ہیں. ہمیں کی ہوئی بات، کیا ہوا وعدہ بھول جاتے ہیں لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر میں پیسے لاتے اتنی دیر میں جب زیادہ قیمت آئی تو اس نے اسے بیچ دیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ہمارے درمیان تو معاملہ طے ہوا تھا، میں تو پیسے لانے کے لیے گیا تھا. تو کوئی گواہ ہو تو پیش کرو. کیا ہمیں کسے؟ نبی سے. ہاں یہ امت تو نبی کو نہیں چھوڑی. ہمیں کہاں کسی کے داڑھی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے لباس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے جبہ شریف پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں. میرے عزیزوں، تعاملوا کالاجانب، دوستی میں کھلا لیں گے، دوستی میں پلا لیں گے، دوستی میں دعوتاں کر لیں گے، سمجھ میں آ رہا ہے بات. مگر جب معاملہ کرتی تو بالکل اجنبی بن کو کرنا. تمہیں کون کی ہمیں کون کی، معاملہ کر رہی ایک ایک بات صاف صاف طے ہو جانا، بات ختم. جاوا کر لیں گے وہ کیا، وہ ایسا نہیں کر لینا. یہ یہاں گڑبڑی ہوتی ہے. یہ جو ملازہ کرتی نہیں، یہ لڑائی کا سبب بنتا ہے. تمہیں کیا کی سوچ کو رہتی، انہوں کیا کی کر کو رہتی ہے. نہیں ہمارے برو کرم بھائی کیا کرتی سو، کتنا گھر 30 لاکھ کے تم نے 30 دیے تو بس نہیں، اب انہوں نے 35 بلک کر دی رہتی پوری جگہ. کہ عجیب و غریب مسئلہ ہے یہ. جب تک ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ کاروبار کوسا صحیح ہے. اب ہمیں آٹو لے کو چھوڑ ڈالے چلانے، سمجھ میری بات، آٹو لے چلانے چھوڑ ڈالے تو کہتے تو بھی کما لے گا. ہم نا رات کو 500 روپے لاکھوں دے ڈال کے، کیا یہ معاملہ صحیح ہے؟ پوچھ کو دیکھو مفتیاں صاحب سے، کتنے جنے نہیں دیکھو ہی مسلمان آٹواں چھوڑ کو ہی، کاراں چھوڑ کو ہی، ہم نا روز کو اتنے دے ڈال تو کہتے بھی کما لے. یہ عقد، یہ معاملہ صحیح کیا؟ پوچھ کو دیکھو تمہیں خود. اور اس میں کتنے جنے ملوث نا. اب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے امت کو نہیں معلوم ہوں گے تو پھر کرنا کیا؟ تجارت تو اصل ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. حالت سفر میں تجارت کا مسئلہ پیش آ جائے اور لکھنے پڑھنے کی کوئی سہولت نہ ہو تو پھر اپنے پاس سے کوئی چیز رہن اس کے حوالے کر دیں. فَإِن اچھا بعض دفعہ کیسا ہوتا ہے معاملہ، زمین کا لین دین ہو جاتا. اب زمین تو اٹھا کو نہیں دے سکتے لے کر کو، زمین کے پیپراں دے سکتے، جو بڑی چیز ہے وہ نہیں دے سکتے. تو ہمیں اس کے کاغذات کیا کرنا؟ سامنے والے کے حوالے کرنا. لے بھائی میری زمین، جب تک میں تیرے 10 لاکھ واپس نہیں دیتا یہ میرے زمین کے پیپراں تیرے پاس. اسے بولتی قبضہ، سمجھ میں آنے بات. تو جو بڑی چیز ہوتی ہے، جو منتقل قابل انتقال نہیں ہے، تو اس چیز کے کاغذات ہی اس پر قبضہ مانا جاتا ہے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. اچھا بعض دفعہ ایک دوسرے پر بڑا اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے. جب ایک دوسرے پر اعتماد ہے، جانتی گھراں باجو ایک ایک محلے میں، تو پھر بغیر لکھا پڑھی کے بھی دے سکتی. اور ساتھ میں اللہ کیا بول رہی؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. لینے والے کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور وقت پر پورا ادا کرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. شہادت کو، گواہی کو کبھی بھی چھپانا نہیں. اسی آیت کو ہمیں ووٹ کے لیے بھی استعمال کر دی. خطیب حضرات جب مسئلہ الیکشن کا آتا ہے، ووٹ ڈالنے کا، تو یہی آیت خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ بھی شہادت کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہ کہہ کر نہیں بیٹھ سکتے کہ کون کھڑا تو بھی وقت حضرت اس میں ووٹس ڈالتا نہیں. یہ تمہاری گواہی، شہادت کسے بولتی؟ ووٹ ایک شہادت تمہاری، ووٹ ایک مشورہ، ووٹ ایک وکالت، ووٹ ایک ذمہ داری تمہاری. سب معلوم، سب ایک ہی حمام کے ننگے، ٹھیک ہے اس میں کون بہتر ہے ان کو ڈال کو ختم کرو، کیا کرتے ہیں ہم، مگر اپنا حق استعمال ضرور کریں. شہادت کبھی چھپانا نہیں چاہیے، گواہی دیے بغیر کبھی بیٹھنا نہیں چاہیے. گواہی دینے کا موقع ہے تو گواہی دینا چاہیے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. اگر معاملہ ہو جائے ادھار کے لین دین میں اور آگے چل کر دونوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو جو گواہ بنے ہیں وہ باقاعدہ پہنچ کر اپنی گواہی پیش کرے تاکہ ان کا جھگڑا ختم ہو.
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ الْقَلْبُ، جو گواہی چھپائے گا، جو جھوٹی گواہی دے گا، میرے عزیزوں جھوٹی گواہی دینا کوئی معمولی گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے دنیا کا، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، ناحق کسی مسلمان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ، آج کل تو 500,000 میں شواہدہ مل جاتی جھوٹے گواہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو جھوٹی گواہی دے گا سب سے پہلے اس کا دل اسے ملامت کرے گا، اور اس کا دل بھی گناہ، کیوں؟ دل جانتا ہے کہ غلط کر رہا سو غلط کر دو، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو جھوٹی گواہی دے گا یا گواہی کو چھپائے گا سب سے پہلا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتے ہیں، ہمیں کیا معاملے میں کیا گڑبڑی کر رہی۔ بعض دفعہ ہم نا دونوں طرف کا ریٹ معلوم رہتا ہے، لینے والے کا بھی معلوم کہاں تک لیتا کر کو، دینے والے کا بھی معلوم کہاں تک دیتا کر کو، اس وجہ سے کیا کرتی ہیں بیچ والے ذرا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کرنا کیا صحیح نہیں، پوچھو مفتیان کو، انہیں کہا کہ بھروسہ کر کو بولیا میں یہاں تک لے سکتا ہوں وہاں کر کو، انہیں بھروسہ کر کو بولیا میں یہاں تک دے سکتا ہوں کر کو، اب بیچ والا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو بھی معلوم نہ ہے، انہیں یہاں تک لے سکتا ہوں وہاں تک دے سکتا کر کو، دو تین لاکھ روپے 5 لاکھ روپے جو رکھ ڈالتی نا اوپر، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ساری چیزیں بہت باریکیاں ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، یہی تو کاروبار میں یہی تو مسئلہ ہے، اور کیا ہے؟ نماز پڑھنا آسان ہے کس کے مقابلے میں کہ کاروبار پر بیٹھ کر سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ ہاں، سچا ریٹ بولنا، یہ صحیح کر اتنا مجھے پڑھا کر کو بولنا بہت بھاری کام ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں ہم سب اس بات کی کوشش کریں، کاروبار میں، تجارتوں میں، بازاروں میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی بھول یہاں ہم جیسے نااہلوں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ہم نے عوام کو مسائل بتائے نہیں، تو پھر عوام عمل کہاں سے کرے؟ جب عوام کے سامنے مسئلے آ جائیں گے پھر انشاءاللہ یہ نہیں، کم سے کم ان کی آنے والی اولاد کم سے کم سمجھ جائے گا۔ فوراً تو مارکیٹ نہیں سدھرے گا، مگر 5-10 سال میں انشاءاللہ قابو میں تھوڑا تھوڑا بہت آ جائے گا انشاءاللہ۔